مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ہم لوگ اس وقت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 پر ہیں، پارہ نمبر 20۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا، اب وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے ہیں۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ظلم اور تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ انسان جب اپنے آپ کو برے اعمال میں پھنسا لیتا ہے تو اس کے برے اعمال ہی اس کو برے انجام تک لے جاتے ہیں۔ یہ بات انسان نہیں سمجھ پاتا، اپنے رونا رو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم لوگوں کو بھی کسی کا انجام دیکھ کر بہت افسوس معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کیوں برسائی گئی، نعوذ باللہ۔ کسی کے دل میں آ سکتی ہے نا یہ بات۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ان کے اوپر؟ نہیں، بلکہ خود انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی یہ بات جان جائیے، یہ بہت ضروری بات ہے جس کو کہ ہمیں اپنے گرہ میں باندھ لینے کی ضرورت ہے۔ جنت اللہ کے انعام کی وجہ سے ملے گی، جنت اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ اللہ کے انعام، ہاں نیک عمل وہاں تک پہنچا دیں گے، لیکن اتنی نعمتیں ہیں وہاں پر جو کسی کے نیک عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ جنت ہمارے نیک عمل کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انعام ہے جو نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی قدردانی کے ساتھ۔ اور جہنم ہمارے اپنے کیے کرتوت کا بدلہ ہے، اس لیے کوئی اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے گا اور اللہ کسی کو جنت میں ڈالے گا، اس سے اوپر اٹھ کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے اعمال مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، یہ جو ٹیسٹ ہے میرا اس ٹائم پیریڈ میں، اس ٹیسٹ میں اپنے آپ کو کس جو ہے نا رزلٹ کی طرف لے کے جا رہی ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے سوچنا کہ میرے اعمال مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر انسان اپنے آپ کو یا تو جنت سے قریب کر لیتا ہے یا جہنم سے قریب کر لیتا ہے۔ یہ 24 آورس ہر لمحے چل رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے دن کا، اپنے اوقات کا، اپنے کام کا، اپنی مصروفیت کا محاسبہ کرے، اکاؤنٹیبلٹی رکھے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے کام کتنے ہیں، اور دنیا میں برباد کرنے والے کام کتنے ہیں۔ تو اپنی بربادی اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 41 پر ہیں، سورہ عنکبوت، اور پارہ نمبر 20 ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ دوسرے لیڈرز، دوسرے لوگ جن کے اوپر چلنا ہوتا ہے انسان کو، اللہ کو چھوڑ کر کے، تو اس کی مثال اللہ نے عنکبوت کی دی ہے، مکڑی جیسی ہے، جو اپنا ایک گھر بناتی ہے۔ یہ جو اسپائڈر ہے اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر اسپائڈر کا ہی ہوتا ہے، مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں ان کے تاکہ ان کی فرمائش کے لیے دیتے ہیں، یعنی ان کی سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے لیے یہ مثال دی جاتی ہے، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے اگر دنیا میں کسی کا بھی سہارا حاصل کیا جائے، وہ سہارا، اور کسی کی طرف بھی بھاگا جائے، وہ بھاگنا مکڑی کے گھر سے بھی کمزور سہارا ہے، اور مکڑی کے گھر سے بھی کمزور عمل ہے۔ کہ کتنی محنت سے مکڑی، آپ دیکھیں محنت سے بناتی، جلدی بنا لیتی ہے ویسے تو، لیکن محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں، لیکن ایک لمحے میں بناتی کتنی دیر میں ہے، اور ایک لمحے میں کسی بھی چیز کو آپ ایسے لگائیے اور سارے کا سارا مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے، وہ گھر ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اپنے گھر کی بنیاد کسی ایسے کمزور کے اوپر نہیں رکھنی چاہیے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ اگر آخرت کے، دنیا کے کا تو گھر جو ہے نا
وہ مضبوط کتنا بھی ہو، اگر اس کی مضبوطی، اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے، اور اگر بنیاد ہی مضبوط ہو، یہاں کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کتنی مضبوط بنیاد دی گئی ہے، لیکن ان گھروں میں ہم کتنے دن بسیں گے؟ پہاڑوں میں رہنے والے اور پتھروں کو تراش کے بنانے والے تو اپنے گھروں میں بس نہ سکے۔ آخرکار اللہ کا سامنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اس گھر میں پہلے کبھی کوئی اور تھا، پھر ہم آئے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے بعد کوئی اور رہے گا، تو ہم اس گھر میں کتنی دیر ٹکنے والے ہیں؟ اصل جو محلات اللہ کے ہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ عنکبوت کی وہ آیت آ رہی ہے جو ہمیں سب کو چونکا دینے والی ہے اور ہمارے عمل کو بدلنے والی ہے۔ کون سی ہے وہ آیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تلاوت کیجئے اس کتاب کی، آیت نمبر 45 ہے، جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، وذکر اللہ اکبر۔ اور واللہ یعلم ما تصنعون، یہ نماز کے اندر جو ہے پڑھی جاتی ہے، جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ نماز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر نماز کے بارے میں یہ بات سمجھا دینا کہ نماز جو ہے نا اللہ کی قرآن کی تلاوت کی جائے، اور نماز کے ذریعے جو ہے نا اللہ کے ساتھ رابطہ رکھا جائے۔ اور نماز کا کمال کیا ہے؟ نماز کا کمال یہ ہے کہ برائی سے روکتی ہے اور برائی سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہ بات ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ سب لوگ خطبات میں جا کے تلاش کریں کہ نمازیں ہماری بے اثر کیوں ہو گئیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کسی نے اس کو پڑھا یا نہیں پڑھا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ میں سے کسی نے اگر پڑھا ہے یا کسی کو یہ ملا ہے تو پلیز ہمیں پھر الگ سے بتائے کہ اس نے یہ، اگر آج ہی بتا دے کوئی میرے، جب ہم آپ لوگوں کو آن کریں گے اور آپ کو انمیوٹ کریں گے، کہ آپ میں سے کسی کو موقع ملا یہ پڑھنے کا کہ کس طرح ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک پاتی ہیں۔ نماز کے تو اثر یہ بتایا جا رہا ہے اور تاثیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ نماز انسان کو برے کام سے روک دیتی ہے۔ تو پھر ہم نماز پڑھنے کے باوجود اگر مسلمان نماز پڑھتا بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے پھر بھی حرام کھا رہا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے پھر بھی دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے پھر بھی لوگوں کی چیزوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے پھر بھی خیانت کرتا ہے، ایماندار نہیں ہے، کام چور ہے، وعدہ وفا نہیں کرتا۔ کتنی ساری برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کے مسلمانوں کو جو حالات تھے، مکی سورہ ہے نا سورہ عنکبوت، جو حالات تھے اس میں لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اس حوصلہ شکن اور مشکل دور میں ان کو مددگار ثابت ہوں گی۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں جو اللہ رب العالمین نے ساری تدبیریں بتائی ہیں اور قرآن کی تلاوت۔ آج اگر ہم لوگ مشکل حالات کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، اب اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا، وجہ کیا ہے؟ اس وقت کے لوگوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو کیا بتائے گا؟ اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ کرنا پڑے گا نا، اللہ کی طرف پلٹنے کا معاملہ کرنا پڑے گا، تلاوت قرآن اور نماز قائم کرنا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بھی یہ کچھ نہ کر پائے، اور رمضان کے مہینے میں بھی صرف یعنی جو کھانے پینے سے رکنے کا مہینہ ہے اسی میں کھانے پینے کے چکروں میں اتنے لگے رہیں اور پھر کھا کے سوتے رہیں اور روزہ کاٹتے رہیں اور وقت کاٹتے رہیں، تو کیا یہ مقصد حل ہو گیا؟ جس ٹریننگ کے لیے یہ مہینہ میرے اوپر لایا گیا تھا، کیا یہ ٹریننگ پوری ہو رہی ہے کہ اس کے اندر محنت اور مشقت اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا، قرآن سے جڑ جانا اور اللہ کی طرف جھک جانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور یہی وہ کام ہے، یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی اپنی زندگی سے بھی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور دنیا کے اوپر سے بھی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ دنیا کے اوپر حالات یہ کیوں لائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ بے باک ہو گئے ہیں، ہم اور آپ نافرمان ہو گئے ہیں، ہم اور آپ اللہ کی بڑائی کو ہٹا چکے ہیں اپنی زندگی سے، اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ ہم اور آپ اللہ کی طرف جھکیں۔ اگر ان سب کے باوجود نہ جھکیں تو پھر اب کب جھکیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، وہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر وہ مضبوط کردار پیدا کرتی ہیں، وہ سیرت پیدا کرتی ہیں، دل ایسا ٹھک جاتا ہے، دل ایسا سکینت پہ چلا جاتا ہے اب
کہ انسان پھر اس کے بعد گھبراتا نہیں ہے، کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی اور بڑی سے بڑی آزمائش کو بھی اسی سکون کے ساتھ جھیل جاتا ہے، بلکہ وہ ان سب کا منہ بھی پھیر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ اور لوگوں کی زندگی کا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ طاقت انسان کو تلاوت قرآن اور نماز سے حاصل ہوتی ہے کب؟ جب قرآن محض الفاظ کی تلاوت پر انسان بس اتنا ہی پر نہ بیٹھ جائے بھروسہ کر کے کہ اسی کو کافی نہ سمجھے، بلکہ اس کے جو ابھی دور قرآن سے ہم جو سمجھ بوجھ کے ساتھ گزر رہے ہیں، یہی اسٹرینگتھ تو پیدا ہو رہا ہے کہ صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ دور قرآن میں کیوں آئیں؟ تاکہ قرآن کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، کوئی 4 قرآن ختم کر رہا ہوگا، کوئی 5 قرآن کسی نے سوچا ہوگا کہ میں 5 کروں گی، میں 10 کروں گی، اور 10 کرنے کے بعد بھی کچھ سمجھ میں تو کچھ نہ آیا، نہ تو دل کے اوپر اثر ہوا، نہ سیرت کے اوپر اثر ہوا، نہ مزاج کے اوپر اثر ہوا، نہ زبان کے اوپر اثر ہوا، تو فائدہ کیا ہوا اس 10 قرآن کی تکمیل کے اعتبار سے؟ تو بعض لوگ ہیں اسی بات کے اوپر بہت پھولے نہیں سماتے، میں نے 4 قرآن ختم کیا۔ آپ ایک ختم کریں بس تلاوت کے ساتھ، اور اپنا وقت لگائیں دور قرآن کی میں کہیں نہ کہیں، تاکہ آپ کو اور ہم کو قرآن کی سمجھ حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ جب انسان قرآن کے اس تعلیم کو، اور جو قرآن جو ہمیں نصیحتیں دیتا ہے، اس کو جب انسان ٹھیک سمجھ کر اپنے روح کے اندر جذب کرتا ہے، ایبزارب ہونا چاہیے نا، قرآن کو جذب کرنا ہے، ایبزارب کرنا ہے اس کی نصیحتوں کو، تب اس کی نماز صرف بدن کی حرکت تک محدود نہیں ہوتی کہ بدن اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، بلکہ وہ اس کے آگے اس کی روح کے اندر اتر جاتی ہے نماز کی حرکات۔ اسی طرح تلاوت کے معنی صرف حلق تک کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کے دل تک پہنچنا چاہیے، تاکہ انسان کو وہ طاقت مل سکے جو طاقت کے درکار ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ چاروں طرف سے آپ دیکھیں ہمارے لیے چومکھی لڑائی ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ چومکھی لڑائی ہے، ایک طرف اپنے خواہشات سے لڑنا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ شیطان سے لڑنا ہے، تیسری طرف اپنے ماحول سے لڑنا ہے، چوتھی طرف ان تمام اس پورے سسٹم سے لڑنا ہے جو سسٹم کے آپ کو اور ہم کو مسلمان رہنے نہیں دینا چاہتا، مجبور کرتا ہے کہ آپ حرام کھائیں، مجبور کرتا ہے کہ آپ رشوت دیں، مجبور کرتا ہے کہ آپ سود لیں۔ تو سسٹم جو آپ کو اور ہم کو خراب کر رہا ہے، ان تمام چیزوں سے لڑائی کرنے کی ضرورت ہے۔ چومکھی لڑائی ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان لوگوں کو پیدا نہیں ہوتی جو کہ محض تلاوت کر کے اپنی قرآن کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت سے قریب، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اگر جس تلاوت کے بعد اور جس علم کے بعد، جس نالج کے بعد آدمی کے پوری جو ہے نا سوچنے کا انداز اور اس کا کردار، اس کا کیریکٹر اور اس کی تھنکنگ میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئے، تو پھر ایسا قرآن جو ہے نا، ایسا قرآن انسان کو قرآن پڑھ کر آدمی وہ سب کچھ کرتا رہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، تو وہ ایک ایمان والے کی تلاوت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ تو یہ جو ہے نا ایمان کے لیے ضروری ہے، قرآن پڑھ کے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت دی ہیں، تو اس ہدایت کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے تو اس کا معاملہ تو مجرم کا سا ہے، اور اگر جو ہدایت کے اوپر عمل کرے تو پھر اس کا معاملہ پسندیدہ بندے کے جیسا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف، یعنی قرآن یا تو ہم کو، اگر قرآن کیا ہم پڑھ رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قرآن ہمیں فیور کرے گا، لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھ بھی نہیں رہے یا پڑھ رہے ہیں تو اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا۔ تو قرآن ہمارے لیے یہ کتاب ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندہ چیز ہے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی کسی پیج کے اوپر کلام نہیں ہے، یہ زندہ ہے، یہ بولے گا اور یہ ہماری سفارش کرے گا۔ کہاں سے؟ قبر سے شروع ہو جاتی ہے قرآن کی سفارشیں اور قرآن کی مدد، تو اور زندگی میں ملتی ہے انسان کو قرآن سے مدد۔
تو یہ میرے تمام مسائل کا حل زندگی میں بھی، اور یہ ہمارے تمام مسائل کا حل مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقامت صلاۃ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان ان برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے جس میں جو ہے نا اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قوم موجود تھی، اور جو کہ کوئی بھی جاہل سوسائٹی میں کہیں پر بھی کوئی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کو اس طرح پاک کرتی ہے کہ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کو 5 بار اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو نماز کی خوبی اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ جب وہ فحش اور منکر سے کیسے روکتی ہے۔ اس کو پڑھنے والا اس لیے رک جاتا ہے کہ نماز یہ کام کرتی ہے۔ جو شخص نماز پر ذرا بھی غور کرے تو اس کو یہ پتہ لگے گا کہ نماز اس سے بڑھ کر اور کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آدمی کو ہر دن بھر میں 5 وقت اللہ کی یاد کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ کی جاتی ہے کہ اس دنیا میں تم خود مختار، تم فری نہیں ہو، تم کیا ہو؟ تم غلام ہو، ہم غلام ہیں۔ یہ بات یاد دلائی جاتی ہے آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین میں جب ہم اس کو رب مانتے ہیں تو اپنی غلامی کا اقرار کر لیتے ہیں نا۔ اس کو ہر دن میں 5 دفعہ یہ یاد دہانی کی جاتی ہے، اور وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور وہ اللہ، اس الہ کی صفت کیا ہے؟ کھلے اور چھپے سب کو جان رہا ہے، وہ دل کے اندر آنے والے ارادے اور نیتوں تک سے واقف ہے۔ تو ایسے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو پھر اس بات سے انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ کس طرح انسان جو ہے نا اس کو یاد کر کے اپنی زندگی گزارے، تاکہ اس کے اپنے ہر عمل کا حساب اس کو ایک ایسے مالک کو دینا ہے جو کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی جانتا ہے، جو باہر کو بھی جانتا ہے، اندر کو بھی جانتا ہے، جو اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، جو دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی جو پریکٹس ہے اور نماز کی جو ٹریننگ ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو یہ عملاً اس بات کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ دن بھر میں 5 بار بگل بجایا جاتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، 5 بار بگل بجا کے اس کو حاضر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو مستقل اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کی، اللہ کی پسند کے اوپر لبیک کہنے کی ایک عادت انسان کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ تو نماز کو جب قومیں نماز کو ضائع کر دیتی ہیں تو ہر خیر سے خالی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو ٹریننگ اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، جب وہ اس ٹریننگ سے نکل بھاگتے ہیں تو پھر دنیا ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، پھر آخرت کی فکر کہیں نہیں رہتی، پھر اللہ یاد نہیں آتا۔ تو اس طرح سے یہ جو ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے برائیوں کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا محاسبہ ہونا ہے، یاد آ جاتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور میں اللہ کی غلام ہوں، اور پھر وہ اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نماز اسی طرح ہم کو اور میری اور آپ کی اصلاح کرتی ہے، اس لیے کہ یاد دلاتی ہے کہ تم اکاؤنٹیبل ہو، مالک یوم الدین، تم کو حاضر ہونا ہے، جزا و سزا کے دن کا حساب کتاب کرنا ہے، اور اس دن ہوگا تو پھر تم سنبھل کے چلو کہ تم کس راستے چل رہے ہو۔ تو یہ پوری کی پوری یہ جو آیت نمبر ہے، ماشاءاللہ آیت نمبر ہے کون سی؟ آیت نمبر لکھیے گا آپ لوگ، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آیت نمبر 45 ہے سورۃ العنکبوت، اور پارہ نمبر 21۔ اور اپنے لیے سوالیہ نشان لکھیے کہ کیا میری نماز مجھے روکتی ہے کہیں نہ کہیں پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کی نماز نے برائی اور فحش کام سے نہ روکا، اس کی نماز نہیں ہے۔ جس کی نماز نے اس کو برائی سے نہیں روکا، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور جس کی نماز نے اسے فحش اور برے کام سے نہ روکا، اس کی نماز نے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ نماز کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ نعوذ باللہ بات اس سے بڑھ کے ہے کہ نماز اور پڑھنے والا اور دور ہی ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف برائی کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف نیکی کا چوغا چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ نماز تو تم پڑھ رہے ہو نا، تو پھر کرو جو کرنا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ دور ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے فحشاء اور منکر سے کہاں تک باز رکھا ہے۔
یعنی اس کو برائی سے کتنا دور کیا ہے، اسی سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز اس کے لیے کام کر رہی ہے، قبول ہو رہی ہے۔ اگر نماز کے روکنے سے وہ برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تو اس کی نماز قبول ہوئی ہے۔ تو یہ سارے معنی ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اس وقت 45 کی تو یہ آیت تھی جس کو ہمیں لکھنے کی ضرورت ہے، اور آگے چلتے ہیں 46 کے اوپر۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو، سورہ عنکبوت ہے، پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 46۔ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی کتاب نہیں، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ امی تھے نا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات یہاں پر آیت نمبر 48 میں بتائی سورہ عنکبوت کے، کہ آپ تو اس سے پہلے نہ کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ تو شک میں پڑ سکتے تھے۔ اصل میں یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ سے کفر کرتے ہیں، وہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ انہیں پتہ چل جائے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور نیچے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے میری زمین، واسٹ، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو، یعنی ہر انسان کو، سانس لینے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کے بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور دنیا کی زندگی کے مزے لوٹیں۔ اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہماری خاطر جہاد، کوشش، اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
تو یہاں پر ہماری عنکبوت مکمل ہوتی ہے اس نصیحت کے ساتھ کہ دنیا کے اوپر یا دنیا کے کسی چیز کے اوپر بھی بھروسہ کیا جائے مکڑی کے جالے کی جیسی ہے وہ چیز، مکڑی کے گھر کے جیسی ہے وہ چیز، اور جب اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے تو اللہ کا ساتھ اور اللہ کی مدد عروۃ الوثقی کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، ایسا مضبوط کڑا کہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور نمازوں کے اوپر آنا، ہماری وہ تلاوت قرآن اور نماز ہماری وہ ٹریننگ ہے اور ہمارا وہ سورس آف جو ہے وہ انرجی ہے کہ، اور وہی چارجنگ پاور ہے ہمارا، جس سے ہم دنیا کے زندگی کے مشکلات کو آسانی کے ساتھ حل کر جاتے ہیں۔ اور جو نماز کے ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے سوا دنیا کی زندگی میں کچھ اور دوسرا راستہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو سکو آخرت میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی نصیحت اور اس کے سے پہلے سورہ قصص کی نصیحتیں اور یہ ساری چیزیں اور سورہ نمل کی نصیحتیں سب کچھ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کتنی بھی مل جائے، جو لوگ کہ دنیا اللہ کے بندے بنے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور عزت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مستر کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اپنی دعا کو مستر بنائیے، اپنے آپ کو مستر بنائیے کہ جس کے دل سے دعا نکلے اور پھر اللہ کے عرش تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ہم سے دور نہیں ہیں، ہم ہی اس سے دور ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا کرے۔ اس مہینے میں اگر یہ نہ مشقت کر سکے تو پھر اور کون سا مہینہ ہمیں ملے گا جس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور شیطان کو چین کر دیا گیا، اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے خیر کے طالب، نیکی کے طالب، آگے بڑھو اور اللہ کے راستے کی رحمتوں کو سمیٹ لو۔ آج 7واں روزہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان اپنے پہلے عشرے کے اختتام تک پہنچ رہا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ، اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 3 عشرے کی جو رحمتیں، برکتیں اور پتانی بخششوں کے جو حدیث سنائی جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ رمضان کے ہر دن رحمت ہے، ہر دن بخشش ہے، اور ہر دن جہنم کی آگ سے رہائی ہے، اس لیے رمضان کو نہ بانٹا جائے۔ رمضان کا ہر دن اپنے تمام تر رحمتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری زندگی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ روم ہم لوگ کل شروع کریں گے اپنے 21ویں پارے میں، تو انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوتی ہے سیم ٹائمنگ پر، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ ہم آپ سے ان تمام، یا اللہ اس ذکر کے مجلس میں بیٹھ کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یا رب العالمین ہماری توباؤں، ہمارے سبوں کی توبہ کو قبول کیجیے، یا رب العالمین۔ ہم اپنے تمام گناہوں سے اور پچھلے تمام گناہوں سے اللہ ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اور محنتوں کو قبول کر لیجیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دیجیے اور جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، یا اللہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہم میں سے، اے اللہ ہر ایک کو یا اللہ ہدایت کی توفیق عطا کیجیے، یا اللہ ہمیں بہترین نمازیں پڑھنے والا اور نمازوں سے اپنے گناہوں کو دھونے والا بنا دیجیے، یا اللہ بے شک ہماری نمازوں کو ایسا بنا دیجیے کہ نمازیں ہمیں ہماری برائیوں سے دور کر دے، یا اللہ اپنے ملاقات کا یقین پیدا کر دیجیے دل کے اندر، یا غفور الرحیم، اور اپنی اصلاح کرنے والا بنا دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی کسی بھی جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہے، یا اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو یا اللہ دور کر دیجیے، یا اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو اس طرح دور کر دیجیے جیسے کہ ایسٹ اور ویسٹ، مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں سے اس طرح ہمیں پاک کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو برف سے، اولوں سے، یا اللہ اور پانی سے دھو دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں، اے اللہ سبھوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجیے، یا اللہ ہماری رومانہ انصاری بہن جن کی سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو، اے اللہ ہماری لبنہ کو، ہمارے سمینہ روحی کو، ہمارے سمینہ اکرام کے بھائی کو، یا اللہ ہمارے
جو ہے وہ زاہدہ مرزا کو یا اللہ، اور وہ تمام ساتھی ہمارے جو بیمار ہیں یا اللہ، ہمارے عابدہ کو اور عابدہ کے شوہر کو یا رب العالمین، ہماری ڈاکٹر مہتاب آپا کو یا اللہ، ہماری ڈاکٹر نجمہ باجی کو یا اللہ، ان سبوں کو یا اللہ صحت و عافیت والی زندگی عطا کیجیے۔ ہماری تمام بہنیں، ہماری تمام بہنوں کو جو بڑی بہنیں ہیں اے اللہ، ان تمام لوگوں کو، ہماری شہور آپا کو یا اللہ یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے سلیم بھائی کو یا اللہ، یہ لوگ جو بیمار ہیں اور قدرے تھوڑی تکلیف میں ہیں یا اللہ، ان سبوں کو، جن کا نام ہم نے لیا، جن کا نام نہیں بھی لیا اے اللہ، ان سبوں کو، ہماری تمام بڑی بہنیں، چھوٹی بہنیں، ہمارا گروپ، اس کے علاوہ تمام انسانیت، تمام مسلمان، جو کوئی جہاں کہیں بھی یا اللہ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں اے اللہ، تمام لوگوں کی مشکلوں کو آسان کیجیے اللہ۔ جہاں کہیں پر مسلمانوں کو کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ، کشمیر کے لوگ ہیں اللہ، سیریا کے لوگ ہیں اللہ، فلسطین کے لوگ ہیں اللہ، یمن کے لوگ ہیں اللہ، جہاں کہیں بھی بھوک ہے، پیاس ہے اے اللہ، ہم اس وقت بھوک اور پیاس میں، ہمیں بہترین افطار نصیب ہے اپنے گھروں میں یا اللہ، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں پر دنیا، کہاں کہاں پر انسانیت بھوکی ہے یا اللہ، اس رحمت کے مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے یا اللہ، بھوکوں کو کھانا کھلائیے یا اللہ، ننگوں کو کپڑے پہنائیے یا اللہ، جو لوگ تکلیف میں ہیں، کہیں پر سردی ہے اللہ، ان کو سردی کے لباس عطا کیجیے، کہیں پر گرمی ہے تو یا اللہ اپنی طرف سے ٹھنڈک عطا کیجیے یا رب العالمین، جہاں کہیں پر جس کی بھی جو تکلیف اور پریشانی اللہ اس کو دور کر دیجیے اللہ، ہم سبوں کے دلوں کو نرم کر دیجیے اس اپنی رحمت والے مہینے میں اللہ، ہمیں سخاوت عطا کر دیجیے اس رحمت والے مہینے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فائدہ دینے میں لگ جاتے تھے لوگوں کو اے اللہ، ہم سبوں کو فائدہ دینے والا بنا دیجیے یا رب العالمین اے اللہ، ہم سب کے تمام دعاؤں کو قبول کر لیجیے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قبول کر لیجیے یا اللہ، ان سبوں کو ہدایت کی زندگی اے اللہ اور سعادت کی زندگی عطا کیجیے اللہ، ہم سب کو اہل قرآن بنائیے اور ہم سب کو عباد الرحمن بنائیے یا رب العالمین اے اللہ، تم ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سبوں کے اوپر اپنا رحم و کرم کر دیجیے اللہ، ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکے یا رب العالمین، ہمیں، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور امت کو حلال رزق عطا کیجیے تاکہ ایمان طاقت حاصل کر سکے یا اللہ ہمارے بچوں کو سنجیدہ بنا دیجیے اس دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں کہ یا اللہ وہ آپ کے بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں یا اللہ، ہماری نسلوں میں سے اللہ کا کلمہ بلند کرنے والی اور تمام امت کی نسلوں میں سے اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے لوگ پیدا کیجیے یا اللہ، ہم سے بھی اللہ اپنی خدمت اور دین کی خدمت اور انسانوں کی خدمت لے لیجیے یا اللہ ان تمام چیزوں کو قبول کر لیجیے یا اللہ، ہر کمی کوتاہی کو دور کر دیجیے یا اللہ، جانے انجانے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں یا اللہ، ان سبوں کو دور کر دیجیے اور ان سبوں کو معاف کر دیجیے اللہ، ہمارے وہ بھی گناہ معاف کر دیجیے جو ہم نے جان بوجھ کے کیے اللہ، وہ بھی معاف کر دیجیے جو ہم نے انجانے میں کیے یا اللہ، ہمارے وہ بھی گناہ معاف کر دیجیے جو ہم نے دن میں کیے یا اللہ، وہ بھی گناہ معاف کر دیجیے جو ہم نے راتوں میں کیے یا اللہ، ہمارے وہ بھی گناہ معاف کر دیجیے جو ہم نے سب کے سامنے کیے اور وہ بھی معاف کر دیجیے جو ہم نے تنہائی میں کیے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو قبول کر لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجیے، اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی جنتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اپنے دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے، سکینت گروپ کو یاد رکھیے، ہمارے تمام مددگاروں کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اور ضرور آپ سب لوگ جو کوئی جہاں پر بھی ہیں اپنے لیے جو گروپ میں آپ نے جن لوگوں کو ایڈ کیا ہے اور جو لوگ آپ کی توسط سے
دور قرآن کو سن رہے ہیں، ایک لسٹ تیار کیجئے، ہمیں آپ کی لسٹ چاہیے تاکہ ہم دعا کے دن اس لسٹ میں سے لوگوں کے نام لے سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں ان کی شرکت ہو سکے انشاءاللہ۔ ضرور افشین کو اور ہمیں فراہم کیجئے تاکہ ہم لوگ وہ لسٹ تیار کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔